الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الكتاب وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سلف العلم مجلس على كتبه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يقال إن بمن صلى الله عليه وسلم عليه التحيات إلى الله وإلى الله وعلى الذين أنعمت عليهم الله تعالى عليه وسلم گرو کے بارے میں اور دوسری بات یہ ہے عبادات میں بیٹھے ہوئے جہاد ہے اور مکمل بیان ہو ہی گیا ہے اور اسی کو تھوڑا سا تک پہنچاؤں گا جو کہ ہمارے مزید اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے کرتے ہو گئے اور ابھی ماشاء اللہ ہمارے باہر اندر بیٹھے تھے کیوں اندر بھاگے باہر نکل کر آئے اس میں دیکھیے اور سے بچ جائیں گے ہمارے یہاں کے جوان ماشاء اللہ کتنا حوصلہ کام کر رہا ہے اور جس گروپ کا پڑھنا بھی کچھ آپ کو یہ بتایا اس گروپ میں تو آپ آئے ہیں آپ کہاں ہے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹاپک کو ابھی ہمارے عزیز پیارے شاعر رضا نے بہت ہی پیارے انداز میں چھیڑا میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور اس سے پہلے سب کی نعتیں ہوئی گزشتہ میں بھی آج ملک میں پڑھوں اگر اجازت آپ کو اجازت ہے اجازت تو طرف کر کے یا رسول اللہ تو ہے ساقی تو پیمان بھر دے سبحان اللہ تیرے در پہ دیوانہ کھڑا ہم سب دیوانے آج دیوانہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہے ایسا ساتھی جو شب قدر کی ہو رہے اس نے ہمیں عطا کی جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہم اس مقدس رات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہے ساقی تو پیمان بھر دے تیرے در پہ دیوانہ کھڑا ہے تو ہے ساقی تو پیمان
بارود بن سے دشمن چلاتے رہیں گے، تیر دشمن چلاتے رہیں گے، اور ہم سینہ سینہ دکھایا تھا، اینٹ نہیں دکھائی تھی، کربلا میں دیکھا تھا سینہ دکھایا تھا، اینٹ نہیں دکھائی تھی۔ تو آج بھی ہم وہی ہیں، صرف ہمارے جذبات کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے اسلام میں مسلمان آج پھر نظر آ جائے گا۔ تو شاہ وطن کے لطف و کرم سے کس کی ہمت ہے ٹکرائے ہم سے، ہم نہیں ڈرتے بارود غم سے، تیر دشمن چلاتے رہیں گے، اور تیر دشمن چلاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے رہیں گے، آپ کو دکھانا ہم بھی سینہ دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے رہیں گے، اور ہم ہٹاتے بڑے ہی ہیں، ہر مدینہ ہے نورانی جگہ، مجھے اس پر حق بولنے اور تمام نظام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے اس کا پیغام نہیں پہنچاؤں گا، گفتگو کو انہوں نے چھیڑا، اسی پر میں اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جیسا بھی آپ نے دیکھا آپ سامنے پورا آپ کے سامنے بیان رکھ دیا۔ تمام کتابوں کی گارنٹی نہیں، لیکن قرآن عظیم کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ فقط کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اللہ، وہ کلام الہی، جو محمد مصطفیٰ اور اپنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہم سب کو ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے تحفہ، یہ عظیم تحفہ یہی ہمیں بلایا۔ ہم نے بلا دیا خدا کے فرمان کو، اٹھا کے رکھ دیا تاپ میں قرآن کو، اسی قرآن کو ہم نے تاپ میں اٹھا کر رکھ دیا۔ اب آقائے کریم نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا يؤمن أحدكم حتى يقال إنه مجنون۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم پر پریشانی، ہم پر وبا کیوں ٹوٹ رہی ہے، لیکن اس سے قبل میں آپ کو ایک احادیث مبارک بہت مشہور جو اکثر آپ نے سنی ہو، آقائے علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنگل میں سیر کے لیے نکلی، آواز آتی ہے ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ آقا جب قریب پہنچتے ہیں، آواز کے قریب پہنچ رہے ہیں، وہ آواز بڑی درد سے آ رہی تھی، بڑی ہی درستی ہوئی آ رہی تھی، وہ آواز بڑی ہی دل سے نکل کر آ رہی تھی۔
اللہ میری مدد فرما دیجیے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میں ان بچوں کو بڑا بہار کے پاس چھوڑ کر کے آئی ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھ کو آزاد کر دے، یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے ان کو بھی ساتھ میں لے کر ابھی آ جاؤں گی۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، آقا نے ان کو آزاد کر دیا ہے، وہ ہرنی چلی گئی ہے، آقا وہاں سے گئے نہیں ہے کیونکہ شکاری وہیں پاس نہیں سو رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہاں پر وہ جگہ پر ہو جاتے ہیں اور ابھی ادھر شکاری کی آنکھ کھلتی ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیا میرا شکار دیکھا؟ وہاں دیکھا کہ شکار موجود نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ آقا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے میرا شکار دیکھا یا آپ نے میرا شکار دیا؟ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں میں نے نہیں لیا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، وہ ابھی آ جائے گی، وہ اپنے ساتھ دو بچوں کو بھی لائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شکاری کہہ رہا ہے یا تیر کمان سے نکلا ہوا واپس آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں نہیں، اللہ اکبر، بات زبان سے نکلی ہوئی واپس آ سکتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے باپ دادا بھی شکاری ہے، وہ شکار قید سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا فرماتے ہیں اس نے وعدہ مجھ سے نہیں کیا ہے، اس نے وعدہ مجھ سے کیا ہے، وہاں کہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ آتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قربان جائے، نہ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، یہ بحث چل ہی رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا دیکھتے ہیں کہ ہرنی اڑتی ہوئی کھانتی ہوئی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے آ رہی ہے، اور آنے کے بعد اس نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میں اس ہرنی نے آقا کے قدموں پر سر رکھ دیا اور آقا کو سجدہ کرنے لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو وعدہ آقا سے کیا، مصطفیٰ جان رحمت سے کیا تھا، آپ ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اب آقا فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، آقا نے جب اپنا تعارف کرایا ہے، پہلے اپنا تعارف نہیں کرایا، اللہ اکبر کبیرہ، اب وہ ہرنی وہاں پر صحابی شخص اتنا عظیم ہے کہ اس نے کہا کہ اس سے اتنے بات اس سے وعدہ کیا میں آؤں گی، اور وہ آ بھی گئی اور وہ اس کو سجدہ بھی کر رہی ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس شکاری نے آقا کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ کر آقا سے کہا اسلام میں داخل کر دے، آقا مجھے کلمہ پڑھا دے، اللہ اکبر، اور میں اس بندے کو آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت قائد بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ولی کامل، آپ روضہ رسول پر حاضر ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہرنی آقا کے روضے پر الٹے قدم چل رہی ہے، الٹے قدم چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت قائد بستانی اس ہرنی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا ہے، اللہ اکبر، ہرنی کو الٹے پیر نہیں چلتے دیکھا ہے، اللہ اکبر، کی ماجرا کیا ہے؟ ان کو ہرنی پر اللہ نے زبان عطا کی اور کہا ما یزید، کیا تم کو وہ حدیث ہرنی والی یاد ہے؟ کہا ہاں ہاں بالکل یاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کہا میں صرف اپنے رسول کا احسان کا بدلہ دینے نہیں بلکہ احسان کا سلام ادا کرنے آتی ہوں۔ وہ ہرنی جو آقا نے آزاد کروائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اسی ہرنی کی میں اولاد ہوں۔ اس ہرنی نے اپنے بچوں سے اللہ اکبر کی وصیت کی کہ تم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ اکبر غلامی کا رشتہ ایسا جوڑ دینا کہ آقا کے روضے پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، ان کے بچوں نے ان کو وصیت کی، 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 ان کے بچوں نے ان کو وصیت کی۔ اسی طرح سے نسل بعد نسل میری باری آئی ہے، جب میرے ماں باپ نے، جب میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی تو اس سلامی کا حق ادا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں یہاں پر آیا کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہماری جان کو بچایا ہے اور ہم کو شکاری سے بچایا تھا، تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ کہ اس علمی کو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شکاری سے بچایا تھا، اس کی جان بچائی تھی، تو ہم محمدیہ کو جہنم سے بھی بچائیں گے، تمام بیماریوں سے بھی بچا رہی ہے۔
کہ تمام دنیا کی بلاؤں سے بھی بچا رہے ہیں. اور یہ دنیا کے حکمران کیا کہتے ہیں؟ سی اے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سی اے آج بڑے پریشان تھے کہ آپ کی کیسے میں ڈال دیا جائے گا. میں نے کہا نہیں, فیصلہ تو جب ہوگا. ہماری بھی کتابیں موجود ہیں, ہماری بھی کتاب موجود ہے. اللہ اکبر, جو تمہارے دھرم کی کتاب ہے اس کو لایا جائے. کاغذات اب کتابوں سے دکھائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, تم اپنے کاغذات اپنی کتابوں سے دکھاؤ. خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, مر جاؤ گے, لیکن تم اپنے پہچان اپنی کتابوں سے نہیں دکھا سکتے. لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, قرآن عظیم سے میں آپ کو دکھا دوں, دکھاؤں. آپ کا علم کیا کہیں گے اسی میٹنگ کے, جب کوئی شخص مرتا ہے اللہ اکبر تو اس کو جب دفنانے جاتے ہیں, رختے لگا دیے جاتے ہیں, امتحان میں اٹھائی جاتی ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ امتحان خلقناکم, بولو امتحان خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری. اے ہندوستان والو سن لو سن لو سن لو, ابھی بھی اسی مٹی سے پیدا ہو رہی ہے اور اسی مٹی میں ملائے جا رہے ہیں, اور حشر کے دن اسی مٹی ہندوستان سے اٹھائے جائیں گے. ہماری پہچان ہماری پہچان قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہم ہندوستان والے ہیں. اللہ اکبر. یادو آقا نے اور کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, سب پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. سب پر علم دین کا سیکھنا کیا ہے؟ زور سے فرض ہے. جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے کہا, ہم تمام علم کو سیکھ رہے ہیں, لیکن آج صحیح معنی میں ہمیں نمازیں بھی مکمل یاد نہیں ہیں. ہمیں صحیح معنی میں اللہ اکبر قرآن کی کوئی سورتیں بھی یاد نہیں جو کہ ہم نمازوں میں صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو انہیں ماشاءاللہ تو آج ہمارا حاصل ہو گیا. تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ علم کی طرف پیش قدمی کرے, کیونکہ علم وہ ہے کہ جب علم آتا ہے تو حکومت ہواؤں پہ بھی ہوتی ہے. علم جب آتا ہے تو حکومت جناتوں پہ بھی ہوتی ہے. علم جب آتا ہے تو حکومت پانی پر بھی ہوتی ہے. علم جب آتا ہے تو حکومت پرندوں پر بھی ہوتی ہے. تو کیا بھول گئے اپنے حضرت سلیمان کو؟ حضرت سلیمان کو بھول گئے؟ حکومت کس پر نہیں کی؟ پانی میں بھی حکومت سلیمان کی ہے, آگ پر بھی حکومت سلیمان کی ہے, انسان پر بھی حکومت سلیمان کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جنات پر بھی حکومت سلیمان کی ہے. اور تو اور علم کی طرف آ جائے. علم کیا ہے؟ علم اگر ایسا آپ کے پاس میں آ گیا تو اگر آپ قید خانے میں بھی ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. تو جو الزامات کے تحت آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے ان الزامات کو دھلتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, اور آپ کو قید خانے سے نکال کر کے آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے گا. کیا بھول گئے حضرت یوسف کو؟ کیا بھول گئے؟ کیا بھول گئے یوسف کے تمہیں کیا نہیں دیا گیا؟ آپ کو قید خانے میں نہیں ڈالا گیا, لیکن علم پر میں کہتا ہوں وہ مکھی بنو, وہ مکھی بنو جو لوگوں کی ضرورت ہے. وہ مکھی مت بنو جو کانوں پر گنگناتی ہے. اگر وہ بنو گے گنگنانے والی تو مار دیے جاؤ گے. اگر شہد والی مکھی, مکھی وہ بھی ہے اور مکھی وہ بھی ہے, اگر شہد والی مکھی بنو گے, ضرورت والی مکھی بنو گے تو یاد رکھنا ان کو پالا جائے گا. اللہ کو پر تم ضرورت بن جاؤ گے تو شہد کی طرح سے شہد والی مکھی پالی جاتی ہے. تو اس ضرورت کے تحت اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے. اس کی دیکھ بھال اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اسے شہد نکالا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھو اگر عام مکھی بنو گے تو مار دیے جاؤ گے. اسی طرح سے علم حاصل کر لو, ہر میدان میں تم ہی نظر آؤ گے, ہر میدان میں تم ہی نظر آؤ گے. اتنا علم ضرور سیکھو. آج موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اور ہر موبائل میں گانے ضرور بھرے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ وہی موبائل آپ کے لیے شفا بھی بن جائے گا. کیسے بن جائے گا؟ اس طرح سے آپ گانے گنگنا رہے ہیں, جس طرح سے آپ گانے یاد کر رہے ہیں, گانے کی لائن یاد کر رہے ہیں, اسی طرح سے آپ چند صورتیں ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو یاد کر لیں. پھر اس کے بعد میں آ کر اپنے مسجد کے امام کو
اگر وہ سنا دے جہاں غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کر دیں گے. اس طرح سے آپ کی قرآن کی صورتیں بھی اللہ اکبر کبیرہ وہ آپ پوری مکمل صحیح طریقے سے یاد ہو جائے گی. آپ کی نمازیں بھی درست ہو جائیں گی. اللہ اکبر آپ کا قرآن یاد ہونا شروع ہو جائے گا. یاد ہونا تو کون کرے گا؟ علم کی طرف پیش کر دوں کیونکہ علم ہی وہ سرمایہ ہے جو آپ کو قید خانے سے بھی نکلوا دے گا. لوگ سوچ رہے ہیں قید خانے لگا دیں ایسے مانا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. پریشان ہونے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت علماء ابھی آپ کو بتایا گیا 22,000 ملوائے اور 1857 میں جب انگریزوں نے علامہ طفیل کو قتل کروایا. لوگ نعت پڑھتے میں گھبراتے ہیں، نعت پڑھتے میں گھبراتے ہیں، لیکن جب نعت لکھی جاتی ہے تو دماغ بڑا سکون کا چاہیے ہوتا ہے، بڑی تنہائی چاہیے ہوتی ہے. جب ماحول خراب ہوتا ہے تو مقرر صاحب اپنے جملے بھول جاتے ہیں. جب ماحول خراب ہوتا ہے تو تقریریں بھول جاتے ہیں، کیا بیان کرنا تھا یہ بھول جاتے ہیں. لیکن جہاں پھانسی کا بندہ لٹک رہا ہو لیکن اس کے وجدان دیکھے، اس کے رسول دیکھے، عاشق رسول ایسا ہو اللہ اکبر اللہ جیت رہا ہے وہ کیا جیت رہا ہے، کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. شاپ پہ نازا نہ ہو، آپ کی اور شاپ پہ نازا نہ ہو. اگلش کیا ہے؟ اگلش کہتے ہیں وشاپ. اگلشوں کا آپ کی وشاپ پہ نازا نہ ہو. اس خاکی بدن، اس خاکی بدن پکڑ نہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب دولت کے اوپر آج سے محفوظ کا تن بدن رہ جائے گا. سب بڑا ہو جائیں گے کافی بڑے کی حاصل کا نام ہمارے پاس زبانوں پر مقرر رہ جائے گا. میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے ان کی طرف پیش کرنی کرے کہ ان کی طرف پیش کرنی کرے. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم خواجہ کے وسائل ہیں، ہم خواجہ کے وسائل ہیں جو انشاءاللہ ایک کی طرف پیش کرنی کریں گے. جس طرح سے ہم نے ماہ رمضان المبارک میں مساجد کو بھرا ہے اسی طرح سے ہم سال کے سال اسی طرح سے بڑھیں. پریشان نہ ہو، ٹینشن بھی نہیں ملے گا. اگر آپ نے مسجدوں کو آباد کر دیا تو یہ بڑا انجینی کرنا پڑے گا. انشاءاللہ آپ مسجدوں میں آ جائیں، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں سجا دے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ سے دلوں کو بھی آباد کر دے گا اور آقا سے محبت ایسی پیدا کرے. صرف 3 باتیں سکھائیں. آقا نے فرمایا 3 باتیں سکھاؤ اپنی اولاد کو. کتنی 3 باتیں. اور کیا باتیں ہیں وہ؟ ایک تو اپنے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو اور ان کو رات کو سوتے وقت کسی تاریخی کی کہانی سناؤ، کسی راجا مہاراجا کی کہانی سناؤ، ان کو بڑے بھائی کی کہانی سناؤ، انہیں نبی کے معجزات سناؤ، ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو ان کی عالمی محبت سے دلوں میں ڈالو کیونکہ عشق رسول عاشق بنائے گا اور عاشق رسول کو بچائے گا کون؟ اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت عاشق رسول کو بچائے گی. اور نمبر 3 کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ علم کی طرف پیش کرتی کرو. تمام علوم کو سیکھو اور سیکھنا بھی چاہیے. ڈاکٹر بننا بھی چاہیے، انجینئر بننا بھی چاہیے، جج بننا بھی چاہیے، وکیل بننا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کا حافظ ضرور بناؤ، قرآن کا عالم ضرور بناؤ. کیونکہ ایک حافظ 10 لوگوں کو کیسے 10 لوگ؟ ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کو جنت میں ہاتھ پکڑ کر دیتا ہوں مجھے کا نظر آئے گا. تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی طرف پیش کرنی کرے. اور دوران مجھ سے کوئی خطا غلطی بٹکا ہو گئی ہے تو اعلان کا وقت بولے